بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، پچھلے 2 جمعہ سے اس موضوع پر بات چل رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور بڑی بڑی نیکیاں یہ دونوں انسان کے نامہ اعمال میں رہتے ہیں۔ کس نیکی کی بنیاد پر ہماری بخشش اور مغفرت ہوگی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پچھلے 2 جمعہ سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ چھوٹی نیکیوں کو آدمی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہر عمل کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہر نیکی پر ثواب عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ نیک کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اسی لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پورے اخلاص کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کرنا چاہیے کیا پتہ کہ اللہ کو میری یہی ادا پسند آ جائے اور یہی عمل میری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تفصیلات پچھلے 2 جمعہ میں نے جتنے ہو سکے تھے بتلائے تھے۔ اسی طرح سے ہم کو دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جیسی چھوٹی نیکی پر ثواب ہے، ایسے ہی چھوٹے گناہ پر بھی گناہ ہے۔ جیسے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو چھوٹا گناہ بھی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو چھوڑ کر
کسی ایک گناہ پر اگر گرفت کر لے، چل ٹھیک ہے وہ ساری چیزوں کو تو میں نے معاف کر دیا، یہ بتائیے کیوں کیا تھا، اس وقت میں کیا ہوگا؟ ہم عام طور پر بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، معمولی چیز ہے، یہ کیا ہے، معمولی بات ہے۔ جیسے چھوٹی نیکی پر اجر ہے، چھوٹی سی چھوٹے اچھے کام پر ثواب ہے، ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم لوگ بچوں کی بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں ہماری مرضی کے خلاف، پھر بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی بات پہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ بڑی چیز کو نظر انداز کر دیا اور چھوٹی چیز پہ گرفت کر لیا۔ تو ایسا ہمارے ساتھ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی چھوٹے گناہ کو بھی ایزی نہیں لینا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اسی پر پکڑ ہو گئی تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال دے کر فرماتے تھے، بڑے گناہ کی مثال ایک انگارے سی ہے، ایک بڑا ڈلہ ہے انگار کا، اور چھوٹے گناہ کی مثال ایک چنگاری کی ہے، لیکن ہے دونوں آگ، دونوں ہی آگ ہے، چنگاری بھی آگ ہے اور ایک بھڑکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ بھی آگ ہی ہے۔ کسی گھر کو جلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شعلے ہی کی ضرورت پڑتی ہو، چنگاری سے بھی جلتا ہے۔ آدمی کو جلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شعلے ہی کی ضرورت پڑے، ایک معمولی سی چنگاری بھی اس کے بدن کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ گناہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آگ آگ ہے، چاہے وہ دہکتا ہوا شعلہ کیوں نہ ہو یا پھر ایک چنگاری کیوں نہ ہو، دونوں کی فطرت جلانے کی ہے۔ تو ہم عام طور پر پہلے تو بہت سی چیزوں کو برا ہی نہیں سمجھتے اور کرتے جاتے ہیں۔ زبان بے حساب گناہ صبح سے شام تک کر لیتی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان نے آج کتنے گناہ کیے ہیں۔ چغلی کر لیا، غیبت کر لیا، جھوٹ بول دیا، وعدہ خلافی کر لیا، کسی پہ تہمت لگا دیا، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کے آنے جانے پر تبصرہ کر لیا،
بے حساب چیزیں صبح سے شام تک ہوتی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ آج ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب جس چیز کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا تو اس سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ توبہ کا تصور تو اس وقت میں ہے نا جب گناہ کا تصور ہو۔ جب گناہ کا تصور ہی نہیں ہے تو توبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہت سے گناہ صبح سے شام تک ہماری زبان سے ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہوں سے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتے ہیں، ہمارے پیروں سے ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہے بھائی، یہ بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ تو ایک ایک چنگاری جمع ہو رہی ہے ہمارے خزانے میں۔ تو میرے بھائیو، یہ اگر اس پر گرفت ہوگا تو کیا ہوگا؟ جیسے چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آگے یہ بھی فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی کا بدلہ ہوگا تو چھوٹے گناہ پہ سوال بھی ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں پہ پکڑ ہوگی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کر دی جائیں گی، نہیں کی جائیں گی۔ اسی لیے کوئی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، کرتے ہوئے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اسی پر پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ پوچھ لیا اچھا ساری چیزوں کو میں نے معاف کر دیا، یہ بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک عورت کا حال بیان کیا گیا۔ غور سے سنیں، ایک عورت کا حال بیان کیا، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی خوبیاں بیان کی گئی۔ یعنی اللہ کے نبی کے سامنے اس عورت کی اچھائیاں، خوبیاں، اس کی پرہیزگاری کے حالات بیان کیے، اور ساتھ میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ یہ بلی پالتی ہے اور بلی کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی، بند کر کے رکھتی ہے۔ اس کا خیال نہیں رکھتی، اسے بند کر کے رکھتی ہے، اس کی غذا وغیرہ کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتی، اس کے دانے پانی کا لحاظ نہیں رکھتی۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی ہے، کہ اللہ کی مخلوق کو ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کسی کے لیے الفاظ معمولی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو وہ جہنمی ہے، وہ جنتی بن جائے۔ دیکھنے میں کتنی معمولی بات ہے، سننے میں کتنی معمولی بات ہے۔ ہم بھی پالتے ہیں بہت سے لوگ گھروں میں جانور، کوئی مچھلی پال رہا ہے، کوئی کتا پال رہا ہے، کوئی بلی پال رہا ہے، کوئی بکری پال رہا ہے، کوئی کبوتر پال رہا ہے، کوئی طوطے پال رہا ہے۔ دو واقعات میں نے سنایا، ایک واقعہ پہلے سنایا تھا کہ ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی ساری بدکاریاں اس ایک نیک کام کی وجہ سے معاف کر دی اور اس کی بخشش ہو گئی۔ اور دوسری طرف ایک وہ عورت ہے جو انتہائی پاک باز اور عبادت گزار ہے،
اس کی غلطی کیا ہے کہ جس جانور کو وہ پالتی ہے اس کی غذا کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتی، اسے بند کر کے چھوڑ دیتی ہے، اس کی غذا کا لحاظ اور خیال نہیں کرتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کس بات پر گرفت ہوگی یہ پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو، کون سی بات پر اللہ ناراض ہو جائیں گے، کون سی خطا ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بنے گی نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر ثواب ملتا ہے، ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا، بالکل عمر کے آخری حصے میں، جلال آباد کے علاقے میں رہتے تھے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے نگاہ پوری نیچی ہوتی تھی اور کسی چیونٹی پر بھی پیر نہیں رکھتے تھے، کسی چیونٹی پر بھی اپنا پیر نہیں رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے روک کر جانے کا مجھے کیا حق ہے کہ میں اسے رون کر چلے جاؤں، اور میرے پیر کے رکھنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے اور اس کی موت کا ذریعہ اور سبب میں بنوں، اور کل اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ احتیاط کرنے والوں نے کہاں تک احتیاط کیا؟ آپ کو کوئی 1000 سال پہلے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں میں، 1992 کا واقعہ ہے یہ۔ احتیاط کرنے والے آج بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے آج بھی ہیں، اور آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے آج بھی ہیں۔ دنیا کبھی ان سے نہ خالی ہوئی نہ خالی ہوگی۔ احتیاط کرنے والوں نے اس درجہ احتیاط کیا، خیال اور لحاظ کر کے زندگی گزارنے والوں نے اس درجہ خیال اور لحاظ کر کے زندگی گزارا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم ابھی زندہ ہے، باحیات ہے، صف اول کے دنیا کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں، دیوبند کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے کہ بولے ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اتفاق وہ کھانا کھا رہے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو کر دسترخوان اٹھانے لگے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ خدمت آج میں کر دوں گا، دسترخوان میں اٹھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں تم کو دسترخوان اٹھانے آتا ہے؟ اب یہ تعجب میں پڑ گئے کہ دسترخوان اٹھانا بھی کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی طریقہ تو نہیں جانتا ہوں، آپ بتا دیجئے۔ سیکھنے والوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے۔ کہا کہ طریقہ تو نہیں جانتا ہوں، آپ آج مجھے بتا دیجئے، سکھا دیجئے۔ تو انہوں نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے جو بورے ہوتے ہیں، یو پی کے علاقے میں روٹی کھائی جاتی ہے زیادہ، تو جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ہاتھ میں نہیں آتے، اس کو پورا انہوں نے اکٹھا کر کے اسے ایک چھوٹے سے پلیٹ میں ڈال دیا، اور دسترخوان پر جو ہڈیاں تھیں اس کو ایک دوسری چھوٹی پلیٹ میں ڈال دیا، اور تھوڑے بڑے
بڑے بڑے جو ٹکڑے تھے، جو آبلے آتے ہیں نا روٹی پر، وہ بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے ٹکڑوں کو انہوں نے ایک تیسری پلیٹ میں ڈال دیا اور دسترخوان لپیٹ دیا۔ اس کے بعد میں کہا کہ بابا دیکھو، یہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے ریزے ہیں نا، میرے گھر کے باہر بہت سے چونٹیوں کے سوراخ ہیں، میں روزانہ کھانا کھانے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ریزے ہیں، ان کو لے جا کر ضائع کرنے کے بجائے میں اسے چونٹیوں کے اس بلوں کے سامنے ڈال دیتا ہوں جسے وہ کھا لیتے ہیں۔ اس سے اللہ کی ایک مخلوق کو غذا مل جاتی ہے۔ اور یہ جو ہڈیاں ہیں، میری گلی میں جو کتے رہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں میرے گھر کے سامنے، میں فلاں جگہ اسے رکھ دیتا ہوں، یہ ان کی پیٹ کی غذا بن جاتی ہے۔ اور تھوڑے بڑے بڑے آبلے جو روٹی کے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں کو لے جا کر میں اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیتا ہوں جسے کوے کھا لیتے ہیں۔ کہا کہ یہ ایک دسترخوان اٹھانے کا میرا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جس چیز کو ویسٹ یا ضائع سمجھ کر ہم لے جا کر ڈسٹ بین میں جھٹک دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں یا پولیتھین میں ڈال کر پھینک دیتے ہیں، ہمارے بڑوں نے اس سے اللہ کی 3 مخلوق کی خدمت کی ہے، اور ہر کام یہ سوچ کے کرتے رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے۔ کہاں رہی وہ احتیاط؟ تو میرے بھائیوں، میں جو بات بتا رہا تھا، جیسے چھوٹے سے چھوٹا نیک کام ثواب کا ذریعہ ہے، ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دنیا جانتی ہے کس مزاج کی شخصیت تھے، وہ 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حکمراں تھے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ موجودہ 15 عرب ممالک کا جو علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے کے تنہا حاکم تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ موجودہ عرب جو ممالک ہیں ان میں 15 ممالک کا جو ایریا ہے، اتنے بڑے ایریے کے تنہا حکمراں تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی بے سبب مر جاتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے سوال تو نہیں ہوگا، مجھ سے پوچھا تو نہیں جائے گا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، اندازہ کیجئے اسے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا کسی جگہ پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی گزارنے کا جو انداز تھا، شاید ہم لوگ ایک دن نہیں جی پائیں گے۔ کبھی انہوں نے اپنے دسترخوان پر 2 سالن نہیں رکھے۔ اتنی بڑی مملکت کا حکمراں اور اپنے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ تو مچھلی کھانے کا اشتہا ظاہر فرمایا، تو ان کے غلام جو تھے انہوں نے سوچا کہ کبھی امیر المومنین نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی،
کیوں نہ آج وہاں جا کر مچھلی لایا جائے جہاں پر مچھلی ملتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے لیے نکلے۔ غلام نے موقع پا کر گھوڑے پر زین کسی اور اس کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں مچھلی ملتی تھی، اور بہت تیزی سے لوٹ کر واپس بھی آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے خاموشی سے گھوڑا باندھ دیا، شاید مچھلی گھر پہنچا دی اور خاموشی سے گھوڑا باندھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ گھوڑا دھوپ میں دوڑایا گیا ہے۔ غلام کو بلا کر پوچھا کہاں گیا تھا؟ تو انہوں نے، غلام بھی حضرت فاروق اعظم کے مزاج سے واقف تھا، اس نے گھوڑے کو نہلا کر دھلا کر صاف کر کے اتنی دیر میں پوچھ کر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ پسینے سے وہ شرابور نہ ہو۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ اس کی سواری ہوئی ہے، اور جا کر انہوں نے گھوڑے کا کان پلٹا کر دیکھا جس پر پسینہ جمع ہوا تھا، اور اپنے غلام سے کہا کہ اپنے کام کو چھپانے کے لیے تو نے کان دھونا بھول گیا۔ پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہا کہ آج آپ کی زبان سے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار میرے کانوں تک پہنچا تھا تو میں اسی مچھلی کو لانے گیا تھا کہ آپ کی زبان پر کبھی کسی چیز کی خواہش کبھی ظاہر نہیں ہوئی، آج ہوئی تو میں بے قرار ہو گیا اور آپ کے لیے مچھلی لانے گیا تھا۔ کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے میرے لیے مچھلی لانے کے لیے اللہ کی ایک مخلوق کو دھوپ میں تو نے دوڑایا؟ اور اس کے بعد فرمایا کل قیامت میں اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر تمہاری خواہش کے لیے میری مخلوق کو دھوپ میں دوڑایا گیا، کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا اگر مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ تمہاری زبان کی خواہش کے مزے کے لیے تم نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس بات کا خیال بھی نہیں کیا کہ تپتی ہوئی دھوپ ہے اور اس میں میری مخلوق کو دوڑایا گیا؟ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اس کے بعد میں فرمایا کہاں ہے وہ مچھلی؟ لا، غریبوں میں تقسیم کر۔ زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سننے کے باوجود احتیاط زندگی میں کس درجہ تھا، کس درجہ احتیاط؟ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اٹھ کے جا رہے تھے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ صحابہ بیٹھ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ عراق کے علاقے میں ایک کتا ایک دریا کو پار کرتے کرتے بہ گیا۔ اگر اس دریا پر پل ہوتا، برج ہوتا تو وہ کتا نہیں مرتا تھا۔ برج نہیں تھا، اتفاق سے کتا دریا پار کرنے کی کوشش میں بہ کے مر گیا۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ، کیونکہ میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، کل قیامت میں اس کتے کی موت کے سلسلے میں کیا اللہ کے پاس میری پوچھ ہوگی؟ میں بے قرار ہوں اس بات کو لے کر، میں بے چین ہوں اس بات کو لے کر کہ کل قیامت میں کیا اس بارے میں مجھ سے سوال تو نہیں ہوگا؟ آج ہمارے گھروں میں انسان مارے جا رہے ہیں، جہیز کے نام پر بیٹیاں قتل کی جا رہی ہیں، جہیز کے نام پر نئی نئی دلہنوں کو پھانسی
پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ جہیز کے بھکاری، مال و دولت کے لالچی، انسان نما بھیڑیے قوم کی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ وہاں کتے کی موت پر فاروق اعظم لرز گئے، یہاں انسانوں کا خون پیتے ہوئے یہ انسان نما بھیڑیے، یہ انسان نما جانوروں کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک بلی کی ناحق موت اور اس کے کھانے پر ترسانے کے پر اللہ کے نبی نے جہنمی قرار دیا۔ آج قوم کی بیٹیاں کھانے پینے کے لیے ہمارے گھروں میں، محل نما گھروں کے اندر ترسائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مومن بننا بہت بڑی بات ہے، پہلے انسان بن جاؤ، پہلے اپنے اندر انسانی صفات، انسانی کمالات، انسانی اوصاف پیدا کرو۔ مومن تو بہت بڑی شان ہے، پہلے انسان بنو بعد میں مومن بنو۔ کس درجہ احساس کے ساتھ زندگی گزاری صحابہ کرام نے، نیکیوں کے پہاڑ تھے جن کے ساتھ، جنت جن کا انتظار کر رہی ہے، وہ لوگ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مچھلی اس لیے خیرات کروا دیتے ہیں، کل قیامت میں اللہ پوچھ لے کہ گھوڑا دھوپ میں تمہاری مچھلی کے لیے دوڑایا گیا، کیا جواب دوں گا میں؟ کہا کہ اب میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا، یہ مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ کس درجہ احساس اللہ کی مخلوق کا، کس درجہ احساس۔ سنا ہوگا آپ نے اس ہفتے میں بابا نگر میں ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھایا گیا، ایک انسانی جان کی اور ایک ایمان والے کی قیمت معلوم ہے آپ کو؟ آپ کی قیمت، میری قیمت، آپ کی قیمت اللہ کے پاس کیا ہے پتا ہے؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک مومن، چاہے مرد ہو عورت ہو، ایک مومن کے قتل میں اور قتل ناحق میں، ایک مومن کا ناحق قتل ہوا اور اس ناحق قتل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اگر پوری دنیا کے لوگ انوالو ہیں، پوری دنیا کے لوگ پلاننگ میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شریک ہیں، اور ایک مومن کو قتل کرنے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پوری دنیا شریک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایک مومن مرد یا عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ایمان والے کی جان کی قیمت ہے اللہ کے پاس، یہ ایمان والے کی جان کی قیمت ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں شادیوں کے نام پر بیٹیوں کو لا کر انہیں جلایا جاتا ہے، انہیں تڑپایا جاتا ہے، انہیں ترسایا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں کھانے پینے کے لیے ترسایا جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ یہ جانور نما انسان، یہ بھیڑیا نما کتے پھانسی پر چڑھاتے ہیں۔ انسان ہے یہ لوگ، دولت کے لیے، مال کے لیے اس درجہ گرتے ہیں۔ اگر مال ہی چاہیے تھا، دولت ہی چاہیے تھی تو مسجدوں کے دروازے پر بھیک کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اس کے لیے شادی جیسے مقدس کام کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آتے کیوں نہیں یہ لوگ مسجد کے دروازوں پر؟ انہیں خیرات دیتے، انہیں زکات دیتے، انہیں صدقات دیتے، انہیں بھیک دے کر ان کی مال کی ہوس پوری کر دی جاتی۔ اس کے لیے دوسروں کی بیٹی کو لا کر پھانسی چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہاں تک گر رہی ہے یہ قوم؟ کہاں تک گر رہے ہیں ہم لوگ؟
شادیوں کے نام پر کیا کیا کر رہا ہے یہ سماج. جوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب ایک خواہش رکھتے ہیں شادیوں میں. کہاں تک گر رہے ہیں ہم لوگ. دوسری قوموں کے سامنے اسلام کو کتنا رسوا کریں گے ہم لوگ شادیوں کے نام پر. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چھوٹی نیکی پر ثواب دیتا ہوں تو چھوٹے گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر ہی پکڑ ہوگی اور چھوٹے گناہ چھوڑ دیے جائیں گے. چھوڑ دیے بھی جا سکتے ہیں، پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے آدمی کو محتاط زندگی گزارنا چاہیے، محتاط زندگی، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اگر اس پر پکڑ ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں. کیا ضروری ہے میرے کو یہ کام کرنا؟ اگر اسی پر پکڑ ہو گئی تو، اسی پر پوچھ ہوئی تو، یہی میری آخرت کی بربادی کا اگر سبب اور ذریعہ بن گیا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے بھائیوں، احتیاط سے زندگی گزارو، محتاط زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا